محبت ہے، بھولنے میں اگر بھلائی ہو۔ سواگت ہے دوستو، آج بھی آئی اور مشاعرہ میڈیا میں سنیں گے دوستو عمران پرتاپ بری کی نظم سے پہلے بتا دو دوستو، جامعہ ملیہ اسلامیہ کے 4 چھاتروں کا ہوا دبئی کی کمپنی میں پلیسمنٹ، سالانہ ملیں گے 24.5 لاکھ کا پیکیج۔ چلے پہلے سنیں عمران پرتاپ بری کی نظم، تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ اے خدا ظلم سے رہائی دے، اے خدا ظلم سے رہائی دے، اے خدا ظلم سے رہائی ہو، اے خدا ظلم سے رہائی ہو، ختم فرعون کی خدائی ہو، ختم فرعون کی خدائی ہو، اے خدا ظلم سے رہائی ہو، ختم فرعون کی خدائی ہو۔ اور کیسے غزلیں کہوں میں پھولوں پر، کیسے غزلیں کہوں میں پھولوں پر، کیسے غزلیں کہوں میں پھولوں پر، جب زمین خون میں نہائی ہو، جب زمین خون میں نہائی ہو، کیسے غزلیں کہوں میں پھولوں پر، جب زمین خون میں نہائی ہو۔ اور تم سمجھتے رہو مجھے دشمن، تم سمجھتے رہو مجھے دشمن، تم سمجھتے رہو مجھے دشمن، میں سمجھتا ہوں میرے بھائی ہو، میں سمجھتا ہوں میرے بھائی ہو، میں سمجھتا ہوں میرے بھائی ہو، اور ظلم پر میں خاموش کیسے رہوں، ظلم پر میں خاموش کیسے رہوں، آپ ہیں آپ کو بدھائی ہو، آپ ہیں آپ کو بدھائی ہو۔ اور سعید بھائی یہ شعر آپ کے نام، کہ بھول جانا بھی ایک محبت ہے، بھول جانا بھی ایک محبت ہے، بھول جانا بھی ایک محبت ہے، بھولنے میں اگر بھلائی ہو، بھولنے میں اگر بھلائی ہو۔ اور سہیل بھائی اس کے چہرے پہ ایک شعر لکھو، اس کے چہرے پہ ایک شعر لکھو۔ آپ پہنچیے گا اس شعر تک تو کوئی بھی ہاتھ خاموش نہ رہے۔ دوستو عمران پرتاپ بری کی نظم سننے کے بعد آپ اپنی رائے میں کیا کہنا چاہتے ہیں وہ نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری طرف نسبت کر کے حدیث بیان کرنے میں احتیاط کرو، صرف ایسی حدیث کو بیان کرو جس کا حدیث ہونا تمہیں معلوم ہو۔ جس شخص نے جان بوجھ کر میری طرف غلط حدیث منسوب کی اسے اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنا لینا چاہیے۔ جس نے قرآن کریم کی تفسیر میں اپنی رائے سے کچھ کہا اسے اپنا
ٹھکانہ دوزخ میں بنا لینا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے مساجد کو ٹھکانہ بنایا ہوا تھا، یعنی مساجد میں کثرت سے آتا جاتا تھا، پھر وہ کسی کام میں مشغول ہو گیا یا بیماری کی وجہ سے رک گیا، پھر دوبارہ مساجد کو اسی طرح ٹھکانہ بنا لیا، تو اللہ تعالیٰ اسے دیکھ کر ایسے خوش ہوتے ہیں جیسے کہ گھر کے لوگ اپنے کسی گھر والے کے واپس آنے پر خوش ہوتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو لوگ کثرت سے مسجد میں جمع رہتے ہیں وہ مسجدوں کے کھوٹے ہیں، فرشتے ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، اگر وہ مسجدوں میں موجود نہ ہو تو فرشتے انہیں تلاش کرتے ہیں، اگر وہ بیمار ہو جائے تو فرشتے ان کی عیادت کرتے ہیں، اگر وہ کسی ضرورت کے لیے جائے تو فرشتے اس کی مدد کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، مسجد میں بیٹھنے والا 3 فائدوں میں سے ایک فائدہ حاصل کرتا ہے، کسی بھائی سے ملاقات ہوتی ہے جس سے کوئی دینی فائدہ ہوتا ہے، یا کوئی حکمت کی بات سننے کو مل جاتی ہے، یا اللہ تعالیٰ کی رحمت مل جاتی ہے جس کا ہر مسلمان کو انتظار رہتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا میں آپ کو پڑھ کر سناؤں جب کہ آپ پر قرآن اترا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ کسی دوسرے سے قرآن سنوں۔ چنانچہ میں نے آپ کے سامنے سورہ نساء پڑھی، یہاں تک کہ جب میں اس آیت پر پہنچا، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ ترجمہ، اس وقت کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور آپ کو اپنی امت پر گواہ بنائیں گے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا، بس اب رک جاؤ۔ میں آپ کی طرف متوجہ ہوا تو دیکھا کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ آسمان میں کوئی حکم نافذ فرماتے ہیں تو فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم کی ہیبت و رعبت کی وجہ سے کانپ اٹھتے ہیں اور اپنے پڑوں کو ہلانے لگتے ہیں۔ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کا ارشاد اس طرح سنائی دیتی ہے جیسے چکنے پتھر پر زنجیر مارنے کی آواز ہوتی ہے۔ پھر جب فرشتوں کے دلوں سے گھبراہٹ دور کر دی جاتی ہے تو ایک دوسرے سے دریافت کرتے ہیں کہ تمہارے پروردگار نے کیا حکم دیا؟ وہ کہتے ہیں کہ حق بات کا حکم فرمایا، اور واقعی وہ عالی شان ہے، سب سے بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، تقوی والوں کی صفات میں سے یہ ہے کہ وہ لوگ جب کھلم کھلا کوئی بے حیائی کا کام کر بیٹھتے ہیں یا اور کوئی بری حرکت کر کے خاص اپنی ذات کو نقصان پہنچاتے ہیں تو اسی لمحہ اللہ تعالیٰ کی عظمت و عذاب کو یاد کر لیتے ہیں، پھر اپنے گناہوں کی معافی چاہنے لگتے ہیں۔ اور بات یہ بھی ہے کہ سوائے اللہ تعالیٰ کے کون گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، اور برے کام پر وہ اڑتے نہیں، اور وہ یقین رکھتے ہیں کہ توبہ سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کا بدلہ ان کے رب کی جانب سے بخشش اور اپنے باغ میں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہے۔ یہ لوگ باغوں میں ہمیشہ رہیں گے، اور کام کرنے والوں کی کیسی اچھی مزدوری ہے۔ ایک جگہ ارشاد ہے، اور اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہی نہیں کہ لوگ استغفار کرنے والے ہوں اور پھر ان کو عذاب دیں۔ اور عمران پرتاپ گڑھی سے جڑی خبروں اور نظموں کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں سے نئی نظم اور نئی خبروں کے ساتھ، تو جب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت اور رکھیے اپنا خیال۔ آپ دیکھ رہے تھے IR مشاہرہ میڈیا، اور میں آپ کے ساتھ محمد عاقب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔